ناکامیوں کی ایک داستان ہے. اس سال کے دوران پی او ایس ناکام ہوا ہے, ٹریک اینڈ ٹریس ناکام ہوا ہے, ریٹیلرز ناکام ہوئے ہیں, پراپرٹی کی جو تجاویز تھیں وہ ناکام ہوئی ہیں. اس کے باوجود ایف بی آر کے افسران کو انعامات سے نوازا جا رہا ہے. اب جو ٹیکس کا فائنانس بل, ایک سوال پوچھ رہا ہوں, ٹیکس جو فائنانس بل آیا ہے اس میں ٹیکس قوانین ترمیمی بل جسے پارلیمنٹ اور بزنس کمیونٹی پہلے ہی مسترد کر چکی ہے, اس کو آپ نے فائنانس بل کا حصہ بنا دیا ہے. اب آپ یہ اندیا دے رہے ہیں کہ اگر یہ منظور نہ ہوا تو پھر ہم 400-500 ارب روپے کا ایک منی بجٹ لے کر آئیں گے. تو یہ کس طرح کی ٹیکس پالیسی ہے؟ انٹرپریٹیشن بالکل ٹھیک ہے. میں دوبارہ وہی بات کروں گا کہ اگر یہ انیبلنگ پروویژنز ہمیں نہیں دی گئیں تو ہمیں یہ ایڈیشنل ٹیکسز لگانے پڑیں گے. تھینک یو. السلام علیکم سر. میرا مائک ادھر ہے. آپ کا سوال پرسو ہو گیا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں اب بھی جو ہے وہ ابھی آپ نے 10-10% لگایا ہے. وہاں پر 10% لگا دیں تو کیونکہ وہاں جو انڈسٹری ہے وہ انڈسٹری جو ہے وہ یہاں بھی ہے تو اس پر یہ 18% کا یونیفارم جو ہے وہ دیکھیں یہ فاٹا پاٹا کے سلسلے میں آپ بات کریں تو دیکھیے یہ آپ یہ تو اپریشیٹ کیجئے نا کہ ڈائریکشن آف ٹریول رائٹ. پچھلے سال میں ایک منٹ سر, ایک منٹ ذرا تشریف رکھیں آپ. پچھلے سال میں یہ بجٹ کی سپیچ میں لے کر جا رہا تھا when I was told کہ یہ آپ مت کریں, بٹ میں نے کل بھی یہ بجٹ کی سپیچ میں کہا ہے کہ the entire industry is up in arms, whether it's oil, whether it's steel, اور it's not about any صوبہ. میں سرحد چیمبر خود جا کے حاضر ہوا تھا, وہاں سے یہ ڈیمانڈ آئی کہ آپ اس کو اس سائٹ پہ لے کے جائیں. تو اس دفعہ آئی تھنک میں بڑا مشکور ہوں رانا ثناء اللہ صاحب کا, کیونکہ ان کی سربراہی میں یہ ایک پوری کمیٹی بنائی گئی جس کے بیسس پہ یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اس کو بتدریج آگے لے کے جایا جائے. تو ہم اس کو 10% سے شروع کر رہے ہیں اور اب آپ کی بھی سپورٹ ہے, انڈسٹری کی بھی سپورٹ ہے. اب ہم نے انشاءاللہ وی ہیو ٹو ٹیک اٹ تھرو دا فنشنگ لائن. سر ارشاد انصاری کا سر سوال ادھر چلا گیا. مائی کا بھی اکرام ہوتی صاحب کریں گے سر. اکرام بھائی آ رہے ہیں آپ کافی دیر سے. جی آپ بتائیے. جی آپ بتائیے. میرے تنخواہ بڑھائی گئی ہے, یہ رننگ بیسک پہ ہے, اس کا ایک تو بتا دیجیے گا. دوسرا یہ کہ سر آپ نے بات کی کہ جو اراکین پارلیمنٹ ہیں ان کی جو تنخواہیں ہیں وہ ٹھیک ہے آپ نے بڑھا دی, ڈیو تھا. لیکن سر جب چھوٹے طبقے کی بات آتی ہے وہ ریڈ ٹیپزم کا کیوں شکار ہو جاتا ہے؟ ای او بی آئی کی پینشن جو ہے وہ بڑھائی گئی, اپروول ہو گئی, فائنانس نے بھی اپروول دے دی, ابھی تک اس کا نوٹیفکیشن نہیں ہوا. ایک تو اس پہ تھوڑا سا کلیئر کر دیجیے گا. تیسرا جو کلیئرنس ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کم از کم اجرت کا. سر نہ کم از کم اجرت کوئی انڈسٹریلسٹ اپنی خوشی سے دینا چاہتا ہے, نہ ٹیکس دینا چاہتا ہے. اگر ان کی ول پہ چلنا ہے تو پھر تو ٹیکس بھی آپ چھوڑ دیں, لیکن آپ نے غربت کا بھی تو ان کا بھی تو خیال رکھنا ہے. کویسچن میرا یہ ہے ایف بی آر سے سر کہ جو آپ نے انفورسمنٹ میجر لیے ہیں ٹھیک ہے, یہ سارا کچھ اچھا ہے, اس کو ہونا چاہیے, لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کے پرائم منسٹر کے خود چیئرمین لنگریال صاحب کے یہ ویژن کے اگینسٹ بھی ہے؟ آج تک آپ یہی کہتے رہے کہ ہم ہیومن انٹریکشن اور ایف بی آر کی کرپشن کا جو دروازہ ہے وہ ہم بند کرنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ آٹومیشن کی طرف جائیں. آپ نے ان لاز کے ذریعے ایسے سخت جو ہے وہ اختیارات بہا دے دیے ایف بی آر کو کہ آپ نے کوئی ایسا بھی رکھا ہے کہ اگر ان اختیارات کو کوئی مس یوز کرے تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے, بس آپ تشریف رکھیں. میں آپ کے آخری سوال کا ہی میں لنگریال صاحب کو کہوں گا کہ وہاں سے یہ شروع کریں, کیونکہ یہ ریٹیلر ہول سیلر کی جو بات ہوتی ہے تو وہ تو یہی ہو سکتا ہے نا کہ وہاں فوجیں بھجوا دیں, ہم پولیس بھجوا دیں, ہم یہ بھجوا دیں. یہ آپ کو اس کا جواب دیں گے کہ واٹ از the institutional way of making sure کہ this particular segment comes into the net اور ہم اس میں انفورسمنٹ کیسے کر رہے ہیں اور کرنے جا رہے ہیں, وہ ذرا بتائیے. جی دیکھیں, میں جو پوری ایف بی آر کی ٹیکس رجیم ہے نا, ایکسیپٹ فار جی ڈیز جو کسٹمز والے ڈکلیئر کرتے ہیں, امپورٹرز ڈکلیئر کرتے ہیں, وہ سیلف اسیسمنٹ کے اوپر مبنی ہے کہ انسان خود جو ڈکلیئر کرتا ہے اٹ از ایکسیپٹیڈ انٹل کویسچنڈ ادروائز. جی ڈی جو ہے اس نے اپروو ہونا ہوتا ہے, جو ڈکلیریشن ہے اس نے کسٹم اتھارٹیز اپروو کرتی ہے. ایف بی آر میں صرف وہ ایک چیز رہ گئی ہے جس میں سیلف اسیسمنٹ کو آٹومیٹکلی وہاں بھی گرین چینل میں ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے, نہیں کیا جاتا. اب سیلف اسیسمنٹ کا موڈ تب چل سکتا ہے جب اسٹرانگ ڈیٹرنس موجود ہو.
اگر ڈیٹرنس نہیں ہے تو آپ سیلف اسیسمنٹ موڈ کو ایونچولی ڈیفیٹ کر دیں گے. تو یہ جو دو چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں, ایک یہ انفورسمنٹ کے لیے ہم ڈیجیٹل انوائسنگ کی طرف جا رہے ہیں, اور وہ کام شروع ہو گیا. اس وقت کوئی 100 بلین کے قریب جو سیلز ہیں وہ آلریڈی ڈیجیٹل انوائسنگ پہ آ گئی ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ 1-2 مہینوں بعد انہیں سیلز ٹیکس ریٹرن نہیں جمع کرانی ہوگی. ان کی تمام انوائسز سائملٹینیسلی FBR سسٹم سے انٹیگریٹڈ ہوں گی اور سیلز ٹیکس ریٹرن خود جنریٹ ہوگی. تو ایک وہ والا پارٹ ہے. دوسرا, اگر آپ آئی ہوپ اصل میں ایک دن گزرا ہے تو لا بھی ذرا لمبا تھا اور ہم سے ایک چھوٹی سی غلطی بھی ہوئی ہے شہباز صاحب کے بقول, تو وہ اگر آپ پڑھیں تو کارگو ٹریکنگ سسٹم بھی ہے اس میں. تو کارگو ٹریکنگ سسٹم کیا کرے گا, آپ دو چیزوں کو ٹریک کر رہے ہیں. ایک, آپ انوائسز کو ٹریک کر رہے ہیں ایز دے آر جنریٹڈ, اور اس میں پرنسپل کیا ہے, نو یور کسٹمر. سو جس نے جس کو بیچا اس نے اس کے بارے میں انفارمیشن دی کہ میں یہ انوائس اس کے نام کی جنریٹ کر رہا ہوں. اور دوسری طرف جب گڈز کو موو کیا تو ای بلٹی کا, اگر آپ نے پڑھا ہو تو وہ پورا بھی ایک نظام بن رہا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں, یہ سفر نا کوئی 1 سال 6 مہینے کا سفر نہیں ہے, یہ تھوڑا سا ملٹی ایئر سفر ہے, میڈیم ٹرم کا سفر ہے. لیکن اگر کوئی کام 75 سال میں یا 70 سال میں نہیں ہوا تو اس کو جہاں سے بھی شروع کرے اسے کہیں نہ کہیں سے شروع تو کرنا پڑے گا. تیسرا, پیمنٹ کا سسٹم ہے جس میں آپ سنکرونائزیشن کے لیے سویپ کو طرف ہم جا رہے ہیں, اور وہ جب ہوتا ہے اس کے ساتھ تینوں جب چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں, ود ہولڈنگ ٹیکسز یا دوسری رجیم کو جب ہم سنکرونائز اس کے ساتھ کرتے ہیں, تو پیمنٹ, گڈز کی موومنٹ اور انوائسز, یہ تینوں جب انٹیگریٹ ہوں گی تو یہ نظام تب پرفیکٹ ہوگا. لیکن کیا ہم وہ پرفیکشن کا انتظار کریں گے؟ نہیں کریں گے. ہم نے یہ کام شروع کر دیا ہے. سو ڈیجیٹل انوائسنگ آلریڈی آن لائن آنی شروع ہو گئی ہے. اس کے لیے نہ صرف پرال ایک انٹیگریٹر ہے بلکہ دوسرے انٹیگریٹرز بھی ہیں, اور انہوں نے کام شروع کر دیا. آپ کے علم میں ہے وہ انٹیگریٹرز آلریڈی ہیں. ایک پارٹ یہ ہے. دوسرا پارٹ یہ ہے, لیکن یہ سارا تو میں ہی ڈکلیئر کر رہا ہوں نا کہ میں نے کیا انوائس ایشو کی. تو اس سارا یہ ٹرسٹ کے اوپر مبنی نظام ہے. صرف ڈیٹا کی انٹیگریشن ہے لیکن ٹرسٹ کے اوپر مبنی ہے. اب فرض کیا کوئی بندہ ان پٹ ٹیکس میں فراڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو وہ جو آپ نے کہا پاورز ہم مانگ رہے ہیں, وہ بیسیکلی I&I کے لیے ہم ایک لیجسلیشن لائے جو بہت سوچ سمجھ کے لائے ہیں. اس میں اگر آپ نے وہ سیکشن پڑھا ہو نا کہ اگر کوئی غلط کرے تو اس کے خلاف کیا ہوگا, اس کا ایک سیکشن موجود ہے. آپ کائنڈلی اسے پڑھیے گا آج جا کے لیجسلیشن کو, کہ وہ افسر جو اس کو مس یوز کرے گا اس کے خلاف آٹومیٹک ڈسپلنری پروسیڈنگ شروع ہو جائیں گی. اس کے لیے کوئی سیپریٹ نوٹس نہیں لینا ہوگا. تو ہم نے اس کے اندر ان بلٹ نظام کیا ہے کہ جب ہم پاور ساتھ دے رہے ہیں تو ساتھ اکاؤنٹیبلٹی کا نظام بھی دے رہے ہیں. ہو گیا. لاسٹ ٹو کوسچن جی. اکرام ہوتی اور پھر عامر سیال. آپ نے کافی لمبا جواب دے دیا. آپ ایک یہ سوال سن لیں. یہ آپ کا اپنا کاغذ ہے لنگریال صاحب, آپ کی طرف آپ پوچھیے جی. لاسٹ ٹو کوسچن. ہاں جی, تھینک یو. آپ کے یہ اپنے کاغذ میں ایک بات لکھی ہے جو خوفناک ہے. آپ نے اس میں لکھا ہے پوسٹ بجٹ کے کاغذ میں کہ آپ کا جو پبلک ڈیٹ ٹو GDP ریشو ہے 66% ہے, اور آپ کا 2026 کا 7.5% انفلیشن ہے. اس کو اگر دیکھا جائے تو پرسوں جو آپ نے بات کی تھی کہ پاکستان میں لوکل انویسٹ نہیں کرتے تو فارنر کیوں کرے گا, لوکل کو اس حالت میں انویسٹمنٹ ایک رکاوٹ ہے. یہ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے ایکسٹرا آرڈنری ٹیکسیشن فیسلٹی نہ دی تو لوکل بھی بند ہو